یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلینفیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 11 مئی 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: آدم اور گنہگار انسان۔ سنہری متن: اعمال۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ میں ہمیشہ خداوند کی شفقت کے گیت گاؤں گا، تو اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا۔ میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے، وہ اے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے ہیں۔ وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ درسی واز بائبل میں سے۔ پیدائش: خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ پیدائش: سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، بلکہ زمین سے کہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ پیدائش: اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ یسایہ: آسمان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا، اور اس روز خداوند ہی سربلند ہوگا، کیونکہ رب الافواج کا دن تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا اور وہ پست کیے جائیں گے۔ پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے۔ استثناء: لیکن وہاں ہی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطے کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا، نہ ہلاک کرے گا، اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ استثناء: آج کے دن تم سب کے سب خداوند اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کے عہد میں جسے وہ تیرے ساتھ آج باندھتا ہے اور اس کی قسم میں جسے وہ آج تجھ سے کھاتا ہے شامل ہو، اور وہ تجھ کو آج کے دن اپنی قوم قرار دے، اور وہ تیرا خدا ہو جیسا اس نے تجھ سے کہا، جیسی اس نے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی۔ سموئیل: افرایم کے کوہستانی ملک میں راماتیم سوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام القانا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنا تھا اور دوسری کا نام فننا۔ اور فننا کے اولاد ہوئی پر ہنا بے اولاد تھی، اور اس کی سوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ سو اس کے خاوند القانا نے اس سے کہا، اے ہنا، تو کیوں روتی ہے
اور کیوں نہیں کھاتی؟ اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی۔ اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی۔ اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے، اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے، اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ اور القانا نے اپنی بیوی حنا سے مباشرت کی، اور خداوند نے اسے یاد کیا۔ اور ایسا ہوا کہ وقت پر حنا حاملہ ہوئی، اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سمویل رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگی، میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے۔ اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا، اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، تیری جان کی قسم، اے میرے مالک، میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ یسایہ، اے لوگو جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداوند کے جو یان ہو، میری سنو، اس چٹان پر نظر کرو، میری طرف متوجہ ہو، اے میرے لوگو، میری طرف کان لگا، اے میری امت، کیونکہ شریعت مجھ سے صادر ہوگی، اور میں اپنے عدل کو لوگوں کی روشنی کے لیے قائم کروں گا۔ میری صداقت نزدیک ہے، میری نجات ظاہر ہے، اور میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں گے۔ جزیرے میرا انتظار کریں گے، اور میرے بازو پر ان کا توکل ہوگا۔ اے صداقت شناسو، میری سنو، اے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے، انسان کی ملامت سے نہ ڈرو، اور اس کی تانا زنی سے ہراساں نہ ہو، لیکن میری صداقت ابد تک رہے گی، اور میری نجات پشت در پشت۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ ماں، خدا، الہی اور ابدی اصول، زندگی، سچائی اور محبت۔ سائنس میں انسان روح کی اولاد ہے، اس کا نسب خوبصورت، اچھائی اور پاکیزگی تشکیل دیتی ہے۔ اس کا اصل بشر کی مانند وحشی جبلت میں نہیں، اور نہ ہی وہ ذہانت تک پہنچنے سے پہلے مادی حالات سے گزرتا ہے۔ روح اس کی ہستی کا ابتدائی اور اصلی منبع ہے، خدا اس کا باپ ہے، اور زندگی اس کی ہستی کا قانون ہے۔ یہ بات واضح طور پر دھیان میں رکھیں کہ انسان خدا کی اولاد ہے، نہ کہ آدمی کی۔ انسان روحانی ہے، نہ کہ مادی، کہ جان روح ہے، مادے کے باہر، اس کے اندر کبھی نہیں، بدن کو احساس اور زندگی دیتا ہے۔ روح کی کائنات روحانی مخلوقات پر مشتمل ہے، اور اس کی حکومت الہی سائنس ہے۔ انسان کی اولاد عقل کی کمتر نہیں، بلکہ اعلیٰ ترین خصوصیات کی حامل ہے۔ جیسے جیسے سچائی اور محبت کی دولت وسعت پاتے ہیں، انسان اسی تناسب سے روحانی وجودیت کو سمجھتا ہے۔ بشر کو خدا کی جانب راغب ہونا چاہیے، تو ان کے مقاصد اور احساسات روحانی ہوں گے۔ انہیں ہستی کی تشریحات کو وسعت کے قریب تر لانا چاہیے، اور لامتناہی کا مناسب ادراک پانا چاہیے، تاکہ گناہ اور فانیت کو ختم کیا جا سکے۔ عمل کی ایک اعلیٰ سطح کی طرف بڑھتے ہوئے، سوچ مادی فہم سے روحانی کی طرف، علمی سے وجدانی کی طرف، اور فانی سے لافانی کی طرف بڑھتی ہے۔ تمام چیزیں روحانی طور پر خلق کی گئی ہیں۔ عقل نہ کہ مادہ خالق ہے۔ محبت الہی اصول،
کائنات بشمول انسان کا مائی باپ ہے۔ ایک لامحدود عقل جسمانی حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ محدودیت لامحدودیت کا خیال یا وسعت پیش نہیں کر سکتی۔ کسی محدود یا مادی ذرائع سے پیدا ہونے والی عقل محدود اور متناہی ہونی چاہیے۔ لامحدود عقل خالق ہے اور تخلیق اس عقل سے نکلنے والی لامحدود شبیہ یا خیال ہے۔ زندگی مادے میں نہیں ہے، اس لیے اسے مادے سے نکلی ہوئی نہیں کہا جا سکتا۔ مادہ اور موت فانی مغالطے ہیں۔ روح اور ساری روحانی چیزیں حقیقی اور ابدی ہیں۔ انسان جسم کی نہیں بلکہ روح کی اولاد ہے، زندگی کی اولاد ہے نہ کہ مادے کی۔ کیونکہ زندگی خدا ہے تو زندگی ابدی یعنی خود وجود رکھنے والی ہونی چاہیے۔ زندگی ہمیشہ کا میں ہوں یعنی وہ ہستی جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، جسے کوئی چیز بھی ختم نہیں کر سکتی۔ انسانی ہمدردیوں میں اچھائی کو بدی پر اور جانور پر روحانی کو غلبہ پانا چاہیے، وگرنہ خوشی کبھی فتح مند نہیں ہوگی۔ اس آسمانی حالت کا حصول ہماری نسل کو ترقی دے گا، جرم کو تلف کرے گا اور امنگ کو بلند مقاصد عنایت کرے گا۔ گناہ کی ہر وادی سر بلند کی جانی چاہیے اور خود غرضی کا ہر پہاڑ نیچا کرنا چاہیے، تاکہ سائنس میں ہمارے خدا کی راہ ہموار کی جا سکے۔ آسمانی عقل رکھنے والے والدین کی اولاد زیادہ ذہانت، بہتر متوازن دماغ اور مضبوط آئین کی وارث ہوتی ہے۔ ایمانداری اور نیکی شادی کے عہد کے استحکام کو یقینی بناتی ہے۔ روح بالآخر اپنا دعویٰ اس پر کرے گی جو سب حقیقی ہے، اور جسمانی فہم کی آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گی۔ تجربہ نیکی کی درسگاہ ہونا چاہیے اور انسانی خوشی انسان کی اعلیٰ ترین فطرت سے آگے بڑھنی چاہیے۔ مسیح سچائی ہر دلہن کی التار پر پانی کو مے میں بدلنے اور انسانی زندگی کو ایک ایسا الہام بنانے کے لیے موجود ہو جس سے انسان کے روحانی اور ابدی وجود کو پہچانا جا سکے۔ روحانی طور پر یہ سمجھنا کہ ماں سوائے ایک خالق خدا کے سوا اور کوئی نہیں، ساری تخلیق کو عیاں کرتا، صحائف کی تصدیق کرتا، علیحدگی یا درد اور ازلی اور کامل اور ابدی انسانیت کی شیریں یقین دہانی لاتا ہے۔ اگر کرسچن سائنسدان اپنے بچوں کو روحانی طور پر تعلیم دیتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی روحانی طور پر تعلیم دے سکتے ہیں، اور خدا کی تخلیق کے سائنسی فہم سے متصادم نہیں ہے۔ ایک دن بچہ اپنے والدین سے پوچھے گا، کیا آپ پہلے حکم کو مانتے ہیں؟ کیا آپ ایک خدا اور خالق کو مانتے ہیں یا انسان ایک خالق ہے؟ اگر باپ جواب دیتا ہے کہ خدا انسان کے ذریعے انسان خلق کرتا ہے، تو بچہ پوچھ سکتا ہے، کیا آپ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ روح مادی طور پر خلق کرتی ہے، یا کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ روح لامحدود ہے، اس لیے مادے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ بچوں کی مکمل تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اخلاقی فرما برداری اور روحانی قانون کی عادت ڈالیں، جس سے بچہ جسمانی قوانین پر یقین حاصل کرے اور اس میں مہارت حاصل کرے، یعنی ایسا عقیدہ جو بیماری کو جنم دیتا ہے۔ بچوں کو علم میں بچہ ہی رہنے دیا جائے اور وہ انسان کی اعلیٰ فطرت کے ادراک میں ترقی کے ذریعے ہی مرد اور عورت بنے۔ انسان کی بلند فطرت کمتر کی حکمرانی تلے نہیں ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو حکمت کی ترتیب الٹ ہو جاتی۔ محبت فطرت کو وسیع کرتے ہوئے، پاک کرتے ہوئے اور بلند کرتے ہوئے اسے آراستہ کرتی ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سیکھیں گے کہ روح یعنی عظیم معمار نے سائنس میں آدمیوں اور عورتوں کو کیسے بنایا۔ ہمیں عارضی اور جھوٹ سے اور ایسی کسی چیز سے خوش نہیں ہونا چاہیے جو ہماری بلند ترین خودی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ متناسب طور پر جب انسانی نسل ابدی کے ساتھ روابط کو ختم کر دیتی ہے تو ہم آہنگ ہستی کو روحانی طور پر سمجھا جائے گا، اور وہ انسان ظاہر ہوگا جو زمینی نہ ہو بلکہ خدا کے ساتھ باہم ہو۔ یہ سائنسی حقیقت کہ انسان اور کائنات روح سے مرتب ہوتے ہیں اور اسی طرح روحانی بھی ہوتے ہیں، الہی سائنس میں اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنا کہ یہ ثبوت ہے
کہ فانی بشر صرف تبھی صحت مندی کا فہم پاتے ہیں جب وہ گناہ اور بیماری کا فہم کھو دیتے ہیں۔ یہ مانتے ہوئے کہ انسان خالق ہے، بشر خدا کی تخلیق کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے سے تخلیق شدہ خدا کے فرزند صرف تب اپنی پہچان پاتے ہیں جب انسان ہستی کی سچائی کو پا لیتا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ حقیقی مثالی انسان اسی تناسب میں ظاہر ہوتے ہیں جب جھوٹے اور مادی غائب ہوتے ہیں۔ خدا کے لوگوں سے متعلق نہ کہ انسان کے بچوں سے متعلق بات کرتے ہوئے یسوع نے کہا، خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، یعنی سچائی اور محبت حقیقی انسان پر سلطنت کرتی ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ انسان خدا کی صورت پر بے گناہ اور ابدی ہے۔ بچے، روحانی خیالات اور زندگی، سچائی اور محبت کے نمائندہ کار۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔